सब्सक्राइब कीजिए हमारे शुब्बान अल हदीस चैनल को, बेल आइकॉन को दबाएं हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप हमारे प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे फेसबुक पेज बड़ी मस्जिद को लाइक करें। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت۔ حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے لا تعداد نعمتوں سے ہمیں نوازا۔ سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع نعمت مذہب اسلام سے ہم کو سرفراز کیا، ہمیں مسلمان بنایا۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کا سامان بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ معزز حاضرین، اسلام ایک جامع اور مکمل دین ہے۔ اپنی دنیا اور آخرت کو کامل دین پر چل کر یا کامل دین کو اپنا کر ہی ایک مسلمان بہتر بنا سکتا ہے۔ آج بہت اچھے نمازی، بڑے عبادت گزار، صدقات و خیرات کرنے والے یہ شکایتیں کرتے پھرتے ہیں کہ ہمارے گھریلو معاملات بڑے خراب ہیں، گھریلو زندگی کے اندر سکون نہیں ہے، اور خاندان کے اندر، رشتہ داریوں کے اندر بڑا بگاڑ ہے۔ یہ وہ لوگ شکایتیں کرتے ہیں جو 5 وقتہ نمازی ہیں، حاجی ہیں اور بڑا صدقات و خیرات کرتے ہیں۔ علماء سے سوال بھی کیا جاتا ہے کہ کیا ہماری عبادتیں جو ہم کرتے ہیں یہ قبول نہیں ہوتی، یا ہم ان عبادتوں کی برکتوں سے محروم ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے، اور شریعت کی روشنی میں، شریعت کو سامنے رکھ کر کے اس سوال کو حل کرنا بڑا اہم ہے۔ اور اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے، شروع میں بتلایا گیا کہ اسلام ایک جامع اور مکمل دین ہے۔ صرف نماز، روزہ اور دیگر عبادات کو انجام دے کر کے سارے مسائل کو حل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ جس اسلام نے ہمیں نماز، روزہ اور دیگر عبادات کو انجام دینے کا حکم دیا ہے، وہی اسلام ہمیں زندگی کے مختلف شعبوں میں بہترین اصول کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ جب تک ہم ان تمام اصول کو اپنائیں گے نہیں، ہمارے سیاسی، معاشرتی، خاندانی، سماجی معاملات بگاڑ کے شکار رہیں گے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا حکم اسلام نے دیا،
اسی کے ساتھ ساتھ اسلام نے گھریلو زندگی کے اندر کامیاب اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے بہت ہی اچھے اچھے اصول بنائے ہیں. انہی میں سے ایک اصول، بہترین اور اہم اصول، خاموشی، خاموش رہو یا اچھی بات کہو. آج بہت اچھے اچھے معاملات، اچھی اچھی رشتہ داریاں صرف اور صرف خاموش نہ رہنے کی وجہ سے بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہیں اور دشمنیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھی. آئیے اس کا ترجمہ کریں اور دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کس اصول کی طرف رہنمائی کی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. اے رسول، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے یقول التی ہی احسن، جب بات کریں تو بہتر طریقے سے کریں، اچھی بات کریں. بصورت دیگر اچھی بات نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، تھوڑی سی بھی ٹیڑھی میڑھی بات کی تو شیطان جھگڑا ڈالنے کے لیے تیار ہے. اور شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا من کان یؤمن باللہ فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو آدمی آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے. اس حدیث پاک کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو آدمی اللہ پر اور آخرت پر، یعنی آخرت کے دن پر، اللہ پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ آدمی کے دل و دماغ میں یہ بات ہو، بات کرنے سے پہلے کہ میں جو بول رہا ہوں پیدائش سے لے کر کے موت تک اللہ رب العالمین کی نظر میرے اوپر ہے، اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں. یہ اللہ رب العالمین پر ایمان ہے. اور ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے جو اپنے کہے کا، اپنے کیے کا اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے حساب دینا ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ مطلب ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کا. جو آدمی اگر ایسا ایمان اتنا مضبوط ہو یا ایسا ایمان رکھتا ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ غلط بات کر ہی نہیں سکتا. اسی لیے کہا فلیقل خیرا او لیصمت. تو ایمان والوں کا تقاضا یہ ہے ایمان والوں سے کہ اچھی بات کریں یا خاموش رہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلا دیا گیا کہ ایمان کو اگر چیک کرنا ہے تو آدمی کی زبان دیکھ لو، اچھی بات کرتا ہے یا بگاڑنے والی بات کرتا ہے. تو یہ خاموشی، آج کا موضوع یہی ہے، خاموشی نجات کا سبب ہے. یعنی انسان خاموش رہ کر کے بآسانی بہت ہی سکون اور آرام کے ساتھ نجات حاصل کر سکتا ہے. آپ دیکھیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ، نمونہ اور ماڈل ہے، آئیڈیل ہے. اور جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے دکھایا. آپ کا ہر عمل ہمارے لیے باعث رحمت و برکت ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوری زندگی اسی اصول کو اپنائے رکھا. حضرت سماک رحمہ اللہ تابعی ہے، یہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات اطوار کیسے تھے، یعنی آپ کیا دن اور رات کیسے گزرتا تھا، آپ کی ہابیز کیا تھی. حضرت جابر بن سمرہ نے فرمایا طویل الصمت قلیل الضحک. دو جملوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا نچوڑ رکھ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک خاموش رہتے تھے اور بہت کم ہنستے تھے. ورنہ بولتے بھی تھے اللہ کے رسول، اتنی ساری حدیثیں ایسے تھوڑی آ گئی. لیکن بہتر بات کے علاوہ اکثر و بیشتر آپ کا معمول یہ رہتا تھا کہ آپ ہمیشہ خاموش رہتے تھے. طویل الصمت، خاموشی اختیار کیے رہتے تھے. قلیل الضحک، ہنستے بہت کم تھے. ہم آج دوسری سنتوں پر عمل کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے، چلو عمل کر لیتے ہیں.
ساری سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت ہے، لیکن جب غصہ آتا ہے تو اس سنت کو ہم درکنار کر دیتے ہیں اور اپنی زبان سے وہ باتیں نکالتے ہیں جو صرف اور صرف تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہیں، ہماری زندگی کا چین و سکون غارت کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ تو یہ خاموشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، لہذا جس طریقے سے ہم دوسری سنت کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ اس کو بھی فالو کریں، کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے ایک مقام پر خاموشی کو ایک قیمتی زیور اور خوبصورت زیور سے تعبیر کیا گیا۔ آدمی کی زبان جب بے پرواہ ہو جائے، آوارہ ہو جائے، تو سماج اور معاشرے کے اندر سے اس کا وقار اور اس کا رخ ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت مہنگی گاڑیاں، مہنگے پلاٹ یا بینک بیلنس کسی کام کا نہیں ہوتا جب آدمی کی زبان آوارہ ہو جائے، اس لیے کہ انسان کو پرکھنے اور جانچنے کا جو معیار ہے وہ زبان کو قرار دیا گیا۔ آپ دیکھیے آپ کے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، بڑا اللہ رب العالمین نے نواز رکھا ہے، لیکن ان کے ساتھ آدمی بیٹھ کے گفتگو کرنا نہیں پسند کرتا ہے، ان کے ساتھ بات چیت کرنا پسند نہیں کرتا۔ ارے بڑا گریندہ آدمی ہے، صرف حفوات اور بکواس کرنا اور لوگوں کی عیب جوئی کرنا، چغل خوری کرنا، گالیاں دینا، یہی مشغلہ ہے، آدمی ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ تو خاموشی کو ایک قیمتی زیور، ابھی وہ حدیث پڑھوں گا، اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ ایک انسان جب تک خاموش رہتا ہے، خاموشی ایسا خوبصورت زیور ہے کہ انسان کے بہت سارے عیوب کو ڈھانپے رہتی ہے، اس کے عیب کے اوپر پردہ ڈالے رہتی ہے۔ آپ کسی کو نہیں جانتے، آپ کے سامنے آ جائے تو اس کے بارے میں آپ بتا نہیں سکتے کہ آدمی کیسا ہے، اچھا یا برا ہے، جب تک وہ بات نہ کر لے، بول نہ دے۔ عربی ادب کی ایک کتاب ہے اظہار العرب، اس کے اندر بہت ہی بہترین ایک لطیفہ ہے فقی ابو یوسف کا، حکایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی ان کی مجلس میں آ کر کے بیٹھا کرتا تھا، ہمیشہ خاموش رہتا تھا، لوگ آتے تھے، سوال کرتے تھے، اپنے جوابات لے جاتے تھے، وہ آدمی ہمیشہ خاموش رہتا تھا۔ وہ فقی ابو یوسف اسے دیکھتے تو بڑا تعجب کرتے کہ آدمی روز آتا ہے اور ایک زمانے سے آ رہا، کبھی بولتا نہیں ہے، سوال نہیں کرتا، سمجھتے تھے بڑا سنجیدہ آدمی ہے، لگتا ہے بہت سنجیدہ آدمی ہے، اس کو سمجھتے تھے۔ ایک دن اس آدمی کو بلایا اور اس سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی دنوں سے تم یہاں آ رہے ہو، لوگ اپنے اپنے سوال رکھتے ہیں اور جواب لے جاتے ہیں، آپ بھی پوچھا کریے سوال۔ تو اس نے کہا کہ اے فقی، تو میرا ایک سوال سنیے، میرا ایک سوال ہے۔ سوال کیا، اچھا یہ بتائیے کہ متی یفطر الصائم، یہ روزے دار روزہ کب کھولے گا؟ تو جواب دیا گیا اذا غربت الشمس، جب سورج غروب ہو جائے تب روزہ کھولنا ہے۔ دیکھیے عقل کا پیمانہ، خاموش تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ بڑا عقل مند ہے۔ اس کے بعد اس نے پوچھا، اس نے کہا کہ اگر سورج آدھی رات تک غروب نہ ہو تب کب کھولے گا؟ تو وہ جو فقی تھے وہ ہنسنے لگے، سمجھ گئے کہ آدمی بیوقوف ہے، اس لیے کہ سورج کا وقت ہی مغرب کا ٹائم غروب ہونے کا ہے۔ جب تک وہ خاموش تھا اس کی بیوقوفی کے اوپر پردہ پڑا ہوا تھا، لیکن جیسے اس نے ایسا سوال کیا، اور ظاہر سی بات ہے یہ بیوقوف کے علاوہ کون کر سکتا ہے ایسا سوال، یہ کہہ رہا کہ آدھی رات تک اگر غروب نہ ہو، یہ پوچھ رہا ہے کہ آدھی رات تک اگر غروب نہ ہو سورج تو روزہ کب کھولے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ ہنسے اور سمجھ گئے کہ یہ پاگل آدمی ہے، چھوڑ دیا اس کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خاموش جب تک آدمی رہتا ہے تب تک اس کے بہت سارے عیب کے اوپر پردہ پڑا رہتا ہے، لوگ نہیں جان پاتے اچھا ہے کہ برا ہے، عقل مند ہے کہ بیوقوف ہے، لیکن جیسے ہی اپنی زبان کو کھولتا ہے سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ آدمی بیوقوف ہے۔ شاعر نے وہی بات کہی، وَإِنَّمَا سِتْرٌ لِلْعَيِّ وَفِي الصَّمْتِ سِتْرٌ لِلْعَيِّ، یعنی گونگے کے لیے خاموشی یہ پردہ ہے۔ جب آدمی چپ ہے گونگے کو جان نہیں سکتا کہ یہ بولتا ہے کہ گونگا ہے، لیکن وَإِنَّمَا صَحِيفَةُ لَبُّ الْمَرْءِ أَن يَتَكَلَّمَ، آدمی کا لب لباب، آدمی کا نچوڑ، آدمی کا خلاصہ اس کے بات کرنے میں، آدمی جب بولتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کس معیار کا آدمی ہے۔ تو آپ دیکھیں اب اس حدیث کی طرف آتے ہیں جس میں اللہ کے رسول نے قیمتی زیور سے خاموشی کو تعبیر دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ابو ذر، کیا میں تمہیں ایسی باتیں نہ بتلاؤں، ایسی خوبیاں نہ بتلاؤں کہ جن کو اپنانے کے بعد
तुम बेहतर से बेहतर हो जाओ, और अल्लाह के नजदीक वो खूबियां ऐसी हैं दूसरे आमाल के मुकाबले में बहुत ज्यादा वजनी है। अल्लाह के रसूल बतलाइए, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अलैका बिहुस्नुल खुल्क व तवीलुस सम्त, अपने ऊपर अच्छे अखलाक को और देर तक खामोशी को लाजिम पकड़ो, यानी अच्छे अखलाक से पेश आओ और बहुत देर तक खामोश रहना सीख लो। फवल्लदी नफ्सी बियदिही, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मा तहम्मलुल खलाइकु बिमिस्लिहा, मखलूक ने इतना बेहतरीन जेवर नहीं पहना इसके अलावा। यानी अच्छा अखलाक और देर तक खामोश रहना, ये इंसान के लिए, मखलूक के लिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन किस्म का जेवर करार दिया है। आज दुनियावी टिप टॉप में तो हम बड़ा आगे हैं, लेकिन इस मामले में सबसे पीछे हैं। जरूरत इस बात की है कि हम भी अहम मामले में जहां देखे मामला बिगड़ रहा है तो खामोशी इख्तियार करें, इसलिए कि खामोशी इख्तियार करना ये हार और जिल्लत का सबब नहीं है कि सामने वाला बड़बड़ा रहा है और आप भी उसके जवाब में कुछ बोले, ये जिल्लत का सबब नहीं है, बल्कि नुज़ूले मलाइका का बाइस है। अगर आप खामोश हो जाते हैं तो फरिश्ते आपकी तरफ से जवाब देते हैं, फरिश्तों का साथ आपकी तरफ से है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, कौन नहीं जानता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए हैं, सहाबा किराम भी मजलिस में बैठे हुए हैं। एक आदमी आया और हजरत अबू बकर को बहुत उल्टा सीधा बोलने लगा। खामोश रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे। थोड़ी देर रुका, फिर दूसरी मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को बोलने का बहुत तकलीफ दे बातें कही। तीसरी मर्तबा भी यही किया। हजरत अबू बकर से रहा नहीं गया। ये फितरत का तकाजा है कि इंसान एक बार नजरअंदाज कर देगा, दो बार नजरअंदाज कर देगा, बार बार नजरअंदाज नहीं कर सकता, ये फितरत का तकाजा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सिर्फ इतना कहा कि जो जो बातें तूने मेरे बारे में कही है सब झूठ है, वो सारी तेरे अंदर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस से खड़े हुए और चले गए, नाराज हो गए। आपके चेहरे मुबारक से लगा कि आप नाराज हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने पीछे पीछे दौड़े दौड़े गए कि अल्लाह के रसूल आप नाराज हो गए, क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नज़ल मलकुम मिनस समा, कि अबू बकर जब तक तू खामोश था तो आसमान से एक फरिश्ता उतरा था, युकज़्ज़िबुहु बिमा क़ाल, और वो उस आदमी की तरदीद करता था जो वो कहता था, यानी फरिश्ता तेरी तरफ से उसको जवाब देता था। फलम्मन तसरता, लेकिन जब तूने बदला लेना शुरू किया, वक़ा शैतान, तो शैतान आ गया मजलिस के अंदर, और जहां शैतान आ जाए वहां अल्लाह का रसूल नहीं बैठता। ये कहकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। तो अब इस हदीस की बात को सामने रखें और देखें, समझें। ये फितरत का तकाजा है कि आदमी ज़ुहद और तक़वा के अंदर, नेकी के अंदर अगर हजरत अबू बकर के बराबर भी हो जाए तो भी बुरा कहने वाले खामोश नहीं रह सकते, उसको बुरा कहा जाएगा। चुगली करने वाले खामोश नहीं रह सकते। इसी तरीके से आप देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नबी हजरत अबू बकर का क्या ताल्लुक है, दुनिया जानती है। अल्लाह के रसूल हजरत अबू बकर से कितनी मोहब्बत करते हैं, दुनिया जानती है, किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ तरबियत देने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए, सारे ताल्लुकात को किनारे रख दिया और मस्जिद से उठ करके चले गए, इसलिए कि इस्लाह हो जाए। और यह भी मालूम हुआ कि ऐसे मौके पर जब सामने वाला आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करे, आदमी बर्दाश्त करना सीख ले और तहम्मुल से काम ले, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तरफ से फरिश्ता मुकर्रर कर देता है जो ऐसे आदमी को जवाब देता है। एक साहबी अल्लाह के रसूल के पास आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल मेरे चंद रिश्तेदार हैं, बड़ा हुस्न सलूक उनके साथ करता हूं, बहुत उनको अता करता हूं, बहुत कुछ देता हूं, लेकिन बदले में हमेशा मुझे उनसे बुराई नसीब हुई है, अच्छाई कभी मिली ही नहीं, खैर का मैंने कभी तसव्वुर ही नहीं किया उनसे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर तू कहता है लइन कुल्त कमा क़ाल, अगर तू जैसा कह रहा है मामला वैसे ही है, फ़कअन्नमा तुसिफ़ुहुमुल मल, तो उनकी मुंह में तू गर्म राख डाल रहा है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद तेरे साथ तब तक है जब तक ये मामला करता रहेगा। यानी अगर तुम्हारे साथ कोई बुराई करता है उसके साथ अच्छाई से पेश आते रहो। आज रिश्तेदारों का मामला यही है, बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार होते हैं कि आप लाख उनके साथ अच्छाई करें
لیکن آپ کے خلاف اگر کسی نے ایک بات کہہ دی تو ہاں میں ہاں ملا کر کے رو میں بہ جاتے ہیں، سارے احسانات کو درکنار کر کے چغل خور کے ساتھ ہی برائی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے سبق ہے اس حدیث پاک کے اندر، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرشتے اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کے منہ کے اندر گرم راکھ ڈال رہے ہوتے ہیں، اس کو احساس نہیں ہوتا۔ یعنی فرشتے تمہاری طرف سے اللہ رب العالمین کی مدد تمہارے ساتھ ہوتی ہے فرشتوں کے ذریعے، اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے، لہذا ان کے ساتھ حسن سلوک کو نہ چھوڑو، ان کے ساتھ اچھائی کو نہ چھوڑو، اچھائی کرتے رہو۔ تو خاموشی اتنی ساری خیر اور اتنی ساری اچھائیوں کا باعث ہے، بہت ساری باتیں ہیں۔ آخر میں آپ دیکھیں دو چیزیں اور اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ خاموش نہ رہنے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ ایک بہت بولنے والا انسان ہے، صرف اور صرف بولتا ہی رہتا ہے، ہمیشہ زبان دراز رہتی ہے، اس کو دو نقصان بہت زبردست ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایسے شخص کا اللہ رب العالمین دل سخت کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے عذاب کی پہلی قسط دنیا کے اندر یہ کہ اس کا دل سخت کر دیا جاتا ہے، وہ آدمی خیر کو قبول کرنے سے محروم ہو جاتا ہے، خیر کی کوئی بات اس کے پلے پڑتے ہی نہیں ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ رب العالمین کے ذکر کے علاوہ بہت زیادہ باتیں نہ کیا کرو، فإن کثرۃ الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ، اللہ رب العالمین کے ذکر کے علاوہ بہت زیادہ باتیں کرنے سے قسوۃ للقلب، دل سخت کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور دھمکی اللہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی، کیا وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ، لوگوں میں اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ دور وہ آدمی ہے للقلب القاسی، جس کا دل سخت ہو۔ اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر کے اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ کن کن موقعوں پر ہمیں خاموش رہنے کی تلقین کی گئی، ہم کتنا خاموش رہتے ہیں اور کتنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں۔ دوسری چیز کہ ایسا شخص زندگی بھر نیکی کرنے کے بعد بھی جہنم کی طرف چلا جاتا ہے، زندگی بھر نماز پڑھتا رہا، زکات دیتا رہا، حج روزہ سب کچھ کر لیا ہے، ساری عبادتیں انجام دے رہا ہے، لیکن زبان قابو میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت، کیا کہا؟ ان العبد لا يتكلم بالکلمہ، کہ ایک مومن، ایک بندہ اپنی زبان سے جب کوئی کلمہ نکالتا ہے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا کلمہ ہوتا ہے، یرفعہ اللہ بہا درجات، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہا، سب کچھ کرتا رہا، زبان اچھی ہے، باتیں کرتا رہا اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا کلمہ زبان سے نکال رہا، اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے اس کو کہ اللہ اس سے خوش ہوتا، اس کو معلوم بھی نہیں ہے، لیکن اس کے معلوم ہوئے بغیر اللہ رب العالمین اس کے درجات کے اندر بلندی عطا فرماتا ہے، اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ دوسرے آدمی کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تَعَالَى، ایسا شخص جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا کلمہ کہے، لا يلقي لها بالا، اور اس کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، بات چیت کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے دوسرے کا، اور اس کو ہنسی مذاق کا کھیل سمجھ رہا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے اس کو، لیکن اللہ رب العالمین یہ فرشتے جو بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں یحوی بہا فی جہنم، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو جہنم کے اندر ڈھکیل دیتا ہے۔ تصور کریں کہ یہ خاموش نہ رہنے کی وجہ سے ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پر آخرت پر ایمان ہے تو خاموش رہو ورنہ اچھی بات کہو یا خاموش رہو، یہ اصول بتا دیا۔ باتیں بہت ساری ہیں، وقت ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے اچھی بات کہنے اور خاموش رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ نیچے والی ویڈیو کو بھی دیکھیں۔
اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب کریں۔ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن